والأرضين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز و محترم ناظرین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ تمام جانتے کہ قصص الانبیاء کی یہ سیریز چل رہی ہے اور انبیاء اکرام علیہم السلام کے تذکرے ہم آپ حضرات کے سامنے لے کر شامل ہو رہے ہیں. خصوصاً بچے بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے اور بچوں کے لیے خاص طور پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. جیسے کہ گزشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سکھلایا اس کے بارے میں گفتگو ہوئی. پھر ہم نے گفتگو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. عزیز بچوں، حضور علیہ السلام سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف سے نبوت عطا فرما کر اس دنیا میں مبعوث کیا، اور وہ قوم کو سدھارنے کے لیے یعنی غلط کاموں سے روک کر اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ بتا کر عمل کروانے کے لیے وہ وقتاً فوقتاً آتے رہے، اور اس کے بعد ان کو فالو کر کر لوگ جنت کے اعمال کر کے جنتی لوگوں میں شامل ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہے، اور اسی طریقے سے پچھلی گفتگو میں یہ عرض ہوا تھا کہ ایک نبی ہے جس کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ یہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو کرنے والے، بات کرنے والے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام فرماتا تھا، جیسے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے یہ گفتگو کیا کرتے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کلیم اللہ ہے، اور آپ ہی کے امت کا ایک شخص اور دو اشخاص ہیں جن کا یہ واقعہ ہے. ہم تمام کے لیے رہبری کے لیے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، وقتاً فوقتاً جاتے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے، کوئی چیزیں اللہ تعالیٰ کو خبر پہنچاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سن کر وہ امت تک اور اپنی قوم تک پہنچایا کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو بہت دولت مند اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت عطا کی تھی، امیر شخص سے ایک ملاقات ہوتی ہے. اور وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ اللہ سے بات کرتے گئے، اللہ سے کلام کرتے گئے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، اب مجھے اور دولت نہیں چاہیے، یہ جتنی دولت مجھے مل چکی ہے اتنی دولت میرے لیے کافی ہے، اب میں اس دولت کو اور بڑھانا نہیں چاہتا. تو اللہ سے کہیے کہ جو مجھے دولت وہ رزق دے رکھا ہے، اب وہ رزق دینا روک دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، تعجب کیا، آگے بڑھے. آگے جانے کے بعد ایک اور شخص سے ملاقات ہوئی، اور اس شخص کو دیکھا کہ وہ بالکل اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے، اور وہ ریت کو اپنے اوپر اوڑھ کر بیٹھا ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اے موسیٰ، آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے، میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ رزق عطا کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص وہ ہے جو دولت اتنی ہو چکی ہے کہ رزق کو روکنے کے لیے کہتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ میسر نہیں ہے. دونوں کو دیکھتے ہیں الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوتے ہیں تو ان دونوں کا ذکر اللہ کے سامنے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے دیکھا کہ ایک شخص اتنا امیر ہے، اب وہ کہتا ہے کہ تو اس کو رزق دیتا ہے، رزق دینا روک دے. اور ایک وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی پہننے کے لیے نہیں ہے، اس کو چاہتا ہے کہ وہ رزق عطا کرے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، جس نے یہ کہا کہ رزق روک دیا جائے، مال میں بہت کثرت ہو چکی ہے، آپ اس شخص سے کہیے کہ وہ میری تسبیح بیان کرنا، میرا شکر کرنا چھوڑ دے، میں اس کو رزق دینا کم کر دوں گا. اور دوسرا جو شخص ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس سے کہیے کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے، ہم اس کو رزق دیں گے، ہم اس کے رزق میں اضافہ کریں گے. یہ بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور اس امیر کے پاس جس دولت مند غنی تھا، پیسے والا شخص تھا، اس کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم شکر کرنا بند کر دو، وہ تمہیں رزق دینا بند کر دے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا کہ میں سب بند کر سکتا ہوں
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اس کا شکر ادا کرنا میں ختم نہیں کر سکتا۔ یہ گفتگو ہوئی، وہاں سے آگے نکلے، پھر وہ شخص کے پاس گئے جو ریت اوڑھ کر بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندے تو اس کا شکر ادا کر، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر، اللہ تعالیٰ تجھے اور نعمتیں دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا کہ وہ ریت اوڑھے ہوئے تھا، اس نے کہا اے موسیٰ میں کس نعمت پر شکر ادا کروں، کس نعمت پر اللہ کا شکریہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے کہ میں اللہ کی تعریف کروں، تسبیح کروں یا اس کا شکر ادا کروں؟ ایسا میرے پاس اللہ تعالیٰ نے عطا ہی کیا کیا گیا؟ جیسے کہ اس نے اپنے زبان سے یہ ناشکری کے کلمات نکالے، آواز چلتی ہے اور اس کے اوپر جو ریت تھی وہ ریت بھی اڑ جاتی ہے۔ تو بچوں ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے سے، اس کی تعریف بیان کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ناشکری کی جائے تو نعمتیں کم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جیسا کہ ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے والے شکر گزار بندے ہوتے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اور نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو ہم چونکہ گھر میں رہتے گئے، جتنا بھی ہمیں رزق ملتا گئے، کھیلنے کے لیے چیزیں ہو، کھانے کے لیے ہو، کسی بھی چیز پر ضد کرنے سے اچھا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس چیز کو دیکھ کر شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو دیا ہے یہ تو نے بہت دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے شکر کرنے پر خوش ہوتا ہے، اور وہ شکر کرنے کی ادا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور نعمتیں دیتا ہے۔ تو بچوں اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی بھی حال میں کبھی بھی یہ نہیں کہنا ہے کہ ہمیں اللہ نے کیا دیا ہے، ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے وہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ ہمیشہ شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و تسبیح بیان کرنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنا رزق عطا کرے اتنے رزق پر راضی ہونا چاہیے۔ اگر کم بھی رزق ہے تو اس پہ بھی راضی ہو۔ رزق کے علاوہ بھی اگر ہمارے پاس، جیسا کہ ہوتا ہے، ہم اسکولس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں ہوتی، دوسرے بچوں کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہے، تو ان بچوں کے پاس وہ چیز دیکھ کے ہم یہ ضد نہیں کرنا کہ ان کے والدین نے، ان کے ماں باپ نے، امی نے، ابو نے وہ چیز دلائی ہے تو ہمارے بھی امی ابو یہ چیز دلائے۔ ہمیں ایسی ضد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اور جتنا بھی رزق دیا ہے شکر کرنے والے بچوں سے، شکر کرنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ اور شکر کرنے سے آپ کے پاس اگر ایک چیز ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر یعنی ڈبل کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں شکر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس طریقے کے پروگرام میں آپ حضرات ضرور شامل رہیے، اور اس کو دلچسپی کے ساتھ سنیے، یہ واقعے کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔